نریندر مودی نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کا ارادہ یہ تھا کہ عاصم منیر اور مودی کو آمنے سامنے بٹھا دیا جائے۔ ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہوا نریندر مودی صاحب اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ پتا چلا ہے کہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات کروانا چاہتے تھے، اور اس بات کا نریندر مودی کو پتا چل گیا کہ مجھے یہ اس لیے وائٹ ہاؤس بلا رہے ہیں، اور انہوں نے سمپلی کہہ دیا نو، میں نہیں آ سکتا۔ اور آج حسین حقانی صاحب نے بھی اپنے جو ایکس ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ لکھا ہے عمران خان کے فالوورز کو مخاطب کر کے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ وہ ہوتا ہے جو پی ایم مودی نے کہا ہے امریکہ کو، وہ نہیں جو عمران خان نے کہا تھا۔ ٹرمپ کی گزشتہ رات کی ٹویٹ ہو، اب سے تھوڑی دیر پہلے کا ان کا بیان ہو، جس میں وہ زوم آنے باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں آئی لو پاکستان، دوسری طرف کہتے ہیں مودی از فینٹاسٹک۔ تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جنگ میں نے رکوائی، اور وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی ہے۔ اور آج امریکی صدر کہ جن کی صدارت کو امریکہ میں آئی ڈونٹ نو پریزیڈنسی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بالآخر ہاتھ اٹھا لیے اور اعتراف کیا کہ I've had it, I have had it۔ ایک بات بڑی اہم ہے اور ہمیں ماننی پڑے گی، یہ بات انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو منہ پہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے آپ کی میڈیشن نہیں چاہیے۔ Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US President. پاکستان نے درخواست کی کہ آپ ہماری آپس میں صلح کروائیں، سب کچھ کروائیں۔ نریندر مودی نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ مودی نے ٹرمپ سے بھی ملاقات سے انکار کیا۔ کشمیر پر ٹرمپ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، اور کشمیر کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے ٹرمپ کہے گا یار تم اپنا رکھو، کیوں پنگے لیتے ہو ایک دوسرے سے، اور پاکستان اس پہ راضی ہو جائے گا۔ پتا چلا ہے کہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات کروانا چاہتے تھے، اور اس بات کا نریندر مودی کو پتا چل گیا کہ مجھے یہ اس لیے وائٹ ہاؤس بلا رہے ہیں، اور انہوں نے سمپلی کہہ دیا نو، میں نہیں آ سکتا۔ یہ تھوڑا سا جیسے کہتا ہے نا سمجھنا پڑا ہوگا کہ اگر جنرل عاصم منیر کی آج ملاقات ہو جاتی نریندر مودی کے ساتھ تو پھر کیا ہوتا، اور انڈیا کیا کہتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے جناب یہ ہمیں قبول نہیں ہے، we just can't we can't talk with پاکستان، ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے انڈیا سے وہ تھوڑی سخت آ رہی ہے، بڑی سخت سٹیٹمنٹ آ رہی ہے انڈیا سے، یہ تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو نریندر مودی صاحب اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات شاید کروانا چاہتے تھے، یہ میرا ایک آئیڈیا ہے، آئی مے بی رانگ آن دس۔ اب نریندر مودی ہے کینیڈا میں، عاصم منیر ہیں واشنگٹن میں، اور نریندر مودی کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو آؤ، نریندر مودی نے کر دی نو۔ ان سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کو یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر پہلے سے ہی جنگی ماحول جیسا تناؤ قائم کیا جائے اور پاکستان کسی اور کی جنگ میں شریک ہونے کا سوچے بھی نہ۔ صدر ٹرمپ G7 کو ارلی چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کا ڈے فارغ تھا، اور اس ڈے فارغ میں انہوں نے یہ عام ترین میٹنگ شاید اس لیے رکھی ہے کہ جو جنرلز تھے نیچے وہ فیلڈ مارشل سے وہ چیزیں شاید نہیں لے سکے، یا ان کو فیلڈ مارشل نے وہ چیزیں نہیں دی جو صدر ٹرمپ ان سے لینا چاہتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جنرلز نے سوچا ہو کہ ہمیں زیادہ چیزیں چاہیے جو وہ مانگ رہے ہیں فیلڈ مارشل سے، وہ شاید جنرلز کے لیول پر وہ چیز ہینڈل نہ ہو رہی ہو، تو اس لیے انہیں صدر ٹرمپ کے سامنے بٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ سمجھیے گا کہ ہم نے 2000 کے قریب جنگ شروع کی امریکہ کے کہنے پر، افغانستان پہ 25 سال گزر گئے ہیں، اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں ہم۔ ابھی اسرائیل ایران جنگ کے اندر جو اپنا کردار ادا کریں گے امریکہ کے کہنے کے اوپر، اس کے اثرات اگلے 50-100 سالوں تک پاکستان پہ پڑیں گے۔ مودی جی نے بھی کلیئر کر دیا ہم پھر ماریں گے، گھر میں گھس کے ماریں گے، جب مرضی تب ماریں گے، یہ ہم نے بھی کلیئر کر دیا، اور بہت اچھی بات ہے کوئی ڈیلیگیشن ہمارے یہاں سے نہیں جائے۔ اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی بھی ملاقات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک پر، بلکہ ہو نہیں سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 110% انڈیا اور پاکستان کے ٹاپک پر بات ہوگی ہی ہوگی۔
کہ جی یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا, آگے کیا کرنا ہے, کی کرنا تسی دسو. پوچھیں گے نا ٹرمپ آئے کی کرنا آگے, مطلب کیا چین سے رہنا ہے نہیں رہنا, کیا کرنا ہے, دونوں ملکوں نے جو ہے کیا کوئی ایٹمی جنگ کرنی ہے کیا نہیں کرنا. اچھا جی, تو اس میں جو ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا, مطلب انہوں نے کہا کہ ہنسی نہ ہی سمجھیے, تو انہوں نے کہا تسی نہ ہی سمجھو, ہم نے تیسرے کنٹری کی جو میڈیشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنی. اچھا, یہ انڈیا کا کوئی نیا سٹینس نہیں ہے, یہ بھارت کا سٹینس بہت پہلے سے ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی پر بھی ہوتا رہا ہے, اس کے اوپر بھی, اور جنگوں کے حساب سے, اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ انڈیا یہ کہتا رہا کہ تیسرے فریق کو ہم شامل نہیں کریں گے, نہ ہی ان کی کوئی بات مانیں گے. تو یہ ہے جی. اور اس میں پھر یہ بھی لکھا گیا جیو نیوز سے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تاہم امریکی صدر جو ہے وہ بار بار یہ بات جو ہے وہ بتا چکے ہیں یا دہرا چکے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو کانفلکٹ ہے ان کی انٹرونشن سے ختم ہوا, اور دونوں کنٹریز پر جو ہے وہ سیز فائر پر آمادہ ہوئے ہیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر جو گولیاں برسائیں گے تو ان سے تجارت نہیں کی جائے گی, لیکن اس کو بھی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے اس کو نہ کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے نہ تو کسی کی بات نہ مانی ہے, نہ ہی ہم نے کسی کے کہنے پر سیز فائر کیا ہے اور جنگ ختم کی ہے, بلکہ ہم نے خود سے کیا جو بھی کیا, اور آئندہ بھی ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ جی ہو گئی ہے قصہ ختم. دیکھو ہاتھ جھاڑ کے اب آپ کہیں فنش, انہوں نے جو ہے وہ جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب دیکھیں یہ تو جیسا میں نے کہا کہ اب یہ پتا چل رہا ہے, یہ وکرم مسری کی جو یہ آئی ہے نا بات چیت, اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو آج میٹنگ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے بیچ وہ کس لیے ہے. اور یہ یقینی طور پر اس سے بات ہو رہی نہیں کہ جی ایران کی بات کی جائے گی, اسرائیل کی بات ہوگی, وہ اسرائیل اور ایران کی بات انہوں نے کیا کرنی ہے, لیکن خیر اس کے بھی بہت سارے اینگل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ والی بات جو ہے یہ ضرور ہوگی کیونکہ ابھی یہ والا بیان آیا ہے. اچھا, یہ اس لیے بھی آ سکتا ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے یہ والا آیا ہو کہ کیونکہ یہ میٹنگ ہے اور انڈیا کو یہ پتا ہے کہ میٹنگ ختم ہونے پر ایسی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے کہ جی ہمارے بیچ جو ہے یہ والی بات ہوئی ہے اور کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں, یا کوئی میڈیشن اس کے لیے اگر تیار ہے کنٹریز تو ہم بات کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم بعد میں جواب دیں, پہلے ہی نہ کر دو, تسی نہ ہی سمجھیے تو تسی نہ ہی سمجھے, انہوں نے کہا پہلے ہی نہ کر دیں. یہاں پر ایک بات کی ہے نریندر مودی صاحب نے, اس کو میں کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ میں کیوں بول رہا ہوں اس کو, میں یہ نہیں کہتا, میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا کہ جیسے آف کلر نظر آئے نریندر مودی صاحب G7 میں بھی اور G7 سے پہلے بھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اور ہمیں ماننی پڑے گی, یہ بات نہ مانے تو نہ مانے, وہ کسی کی زور زبردستی نہیں ہے, لیکن انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو منہ پہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے آپ کی میڈیشن نہیں چاہیے. ہمارے یہاں پر امریکن ایمبیسی میں میرے پرائم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار امن کے پیغمبر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, پیسفل آدمی ہیں. اب ایران کے اوپر انہوں نے کہا بھائی ہم سب کچھ کریں گے, اسرائیل جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اب یہ بات مجھے کوئی بتائے کہ ہمارے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, شاید ہفتہ 10 دن پہلے کی یہ بات ہے, ایونٹ ہو رہا تھا US ایمبیسی میں ان کے نیشنل ڈے کے حوالے سے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی بڑا امن پسند آدمی ہے یا امن پسند نہیں ہے, بٹ جو انہوں نے اپنی بات کی ان میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہمیں کسی قسم کی آپ کی میڈیشن قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.